السلام علیکم، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نظام شمس و قمر کو ہمارے لیے تخلیق فرمایا اور اس میں ہمارے لیے محافظت کے سامان رکھے۔ پروردگار نے کوئی شے بھی جو ہے وہ بلا وجہ تخلیق نہیں فرمائی، اور کئی چیزیں ایسی جن کے اثرات مضر بھی ہیں، مثبت بھی ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں گا، جیسے سانپ کا زہر جو ہے وہ مثبت بھی استعمال ہوتا ہے اور منفی استعمال بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ ٹائم ایسے آتے ہیں جب کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں ان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ قمری گرہن ہے، اور یہ جزوی قمری گرہن ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، کئی بار جی کومنٹس جی کچھ نہیں ہوتا، جی اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر آپ نے سائنس نہیں پڑھی، اگر آپ نے کلام پاک نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ کوئی اعتراض بھی کرتے چلے جائیں۔ آپ کے نالج اپنے کو بڑھائیے، آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اثرات موجود ہیں۔ میڈیکل سائنس نے ہمیشہ انہی چیزوں کو سیکنڈ کیا ہے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمارے پاس آلریڈی آ چکی ہے، ان پہ بات ہو چکی ہے۔ قمری گرہن پہ واجب نماز دی جاتی ہے جس کو کہ نماز آیات کہتے ہیں، نماز کسوف و خسوف بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ نماز واجب کرنے کا ایک واحد مقصد جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بد اثرات سے جو ہے وہ بچاؤ کے لیے پروردگار کی ہم امان حاصل کریں۔ آپ کو اگر جو لوگ معترض ہیں ان کو اگر کوئی اور بات سمجھ آتی ہے تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں یہاں پہ اب آپ کو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس پہ بلیو ہے، جن کا فیتھ ہے، ان کے لیے میں بتانے لگا ہوں۔ یہ گرہن برج جوزہ کے 8 درجے اور 38 دقیقے اور 1 ثانیہ پہ لگے گا۔ یہ 30 نومبر کو یہ گرہن جو ہے یہ ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا، قمری گرہن ہے لیکن یہ ہونا دوپہر کے وقت میں ہے، یہ پیر والا دن ہے اور یہ دوپہر کے وقت میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی کہ دن کے ٹائم میں قمری گرہن کیسے ہوگا، اسی طرح رات کو جو شمسی گرہن ہوتا ہے جیسے کہ ہونا ہے مکمل شمسی گرہن 13 دسمبر کو ہونا ہے، وہ رات کو ہوگا۔ اب وہ گرہن کہاں پہ ہوگا؟ جی دیکھیں، گرہن قمر کو لگ رہا ہے، دن اور رات کو نہیں لگ رہا۔ قمر آپ کی گلیکسی میں سے کہیں موو نہیں کر گیا، مون وہیں پہ ہے، صرف ڈے لائٹ کی وجہ سے وہ ویزیبل نہیں ہے۔ جیسے ہی ڈے لائٹ ختم ہوتی ہے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس کو ذرا سمجھے گا۔ سیکنڈ بات، اب دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تو ہمارے اوپر اس کے اثرات کیسے؟ دیکھیں، آپ کے ذائچے کے 12 جو زوڈک سائن ہے اس میں کہیں نہ کہیں مون کی پلیسمنٹ موجود ہے، اور اس کو جب گرہن ہوگا وہاں پہ نقصان ہوگا تو وہ آپ کے لیے ایفیکٹو ہے۔ اس لیے اب آپ کے لیے کو میں نے وہ سوالوں کے جواب دیے جو کہ اکثر ویڈیوز پہ، پچھلی ویڈیوز پہ آتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانے لگا ہوں۔ 30 نومبر دوپہر 12:32 اور 22 سیکنڈ پہ شروع ہوگا برج جوزہ کے 8 درجے 38 دقیقے اور 1 ثانیہ پہ یہ جو ہے گرہن لگے گا۔ اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ 2:42 اور 53 سیکنڈ دوپہر کو یہ اپنے پورے نقطہ عروج پہ ہوگا، اور جو اس کا اختتام ہے وہ شام 4:53 اور 22 سیکنڈ پہ ہوگا۔ اس طرح اس کا جو کل دورانیہ ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے اور 21 منٹ کا اس کا کل دورانیہ بنتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے، جو ڈیوریشن بتائی ہے، یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے۔ دیگر ممالک کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیں، یعنی ان کو سمپل یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں 12:32 کب ہوں گے، اور ان کے پاس جو بھی ٹائم ہوگا اس سے 4 گھنٹے 21 منٹ اس میں جمع کریں تو اختتام کا ٹائم بھی ان کے پاس نکل آئے گا۔ بہت سمپل کلی ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو خود کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام بروج جو زوڈک سائن والے ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس کے بعد میں کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو بتاؤں گا، صدقات بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ایک خاص عمل، چونکہ یہ برج جوزہ میں لگ رہا ہے، جوزہ فطری ذائچہ فطرت میں اس کو تیسرا گھر مانا جاتا ہے کہ جو کہ تحریر اور تقریر کا گھر ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک خاص عمل بتاؤں گا اسی حوالے سے کہ آپ اس سے جو ہے کچھ فائدہ کیسے لے سکتے ہیں، اسی ٹائم سے آپ کیسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ خاص عمل بھی آپ کو بتاؤں گا اور صدقات بھی آپ کو اسی میں بتائے جائیں گے۔ حمل والوں کے یہ تیسرے اور چوتھے گھر کو متاثر کر رہے ہیں۔ تیسرا گھر برج جوزہ، چوتھا گھر آپ کا برج سرطان، جس کا کہ خود یہ لارڈ ہے۔ تو آپ کے خانگی معاملات،
آپ کی پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت، آپ کے گھر کا ماحول، والدہ کی طرف سے کوئی پریشانی، بہن بھائی و اقارب کے ساتھ تعلقات، آپ کی بیسک ایجوکیشن اور آپ کے نزدیکی سفر اور آپ کے سماجی تعلقات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ برج سور والوں کی یہ دوسرے اور تیسرے گھر کو متاثر کر رہا ہے، اس طرح آپ کی مالی پوزیشن متاثر ہوگی، لوگوں میں آپ کا امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، مالی لین دین کے حوالے سے کسی خسارے کا سامنا آپ کو خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے، نزدیکی سفر آپ کے متاثر ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے متاثر ہوں گے، آپ کی بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو، ٹورس بچوں کو کچھ پرابلمز جو ہے وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سماجی تعلقات بھی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ برج جوزا کے یہ فرسٹ ہاؤس میں لگ رہا ہے اور سیکنڈ ہاؤس کا یہ لارڈ ہے۔ آپ کی عزت وقار، آپ کی فیلنگز، آپ کو کوئی بلیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے کیسز ہیں، یا جو برج جوزا کے وہ افراد جو کہ گرہن کے قریبی درجات پہ یا عین درجے پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ صرف انڈیویجول چارٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے، یعنی برج جوزا کے وہ افراد جن کا درجہ جو ہے وہ 6 سے لے کے 10 درجے برج جوزا میں جو پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے، کیونکہ ان کے تالے میں جو ہے یہ گرہن ہوگا، ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ گرہن سب سے زیادہ کن بروج کو جو ہے وہ متاثر کرے گا، یہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی عزت وقار، آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس، آپ کے لین دین کے معاملات، آپ کی مالی پوزیشن کو، اور اسی طرح آپ کے ساتھ بھی کچھ مالی لین دین کا جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا ان دنوں میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کیجیے گا، کوئی چیک وغیرہ لکھ کے نہ دینا آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ احتیاط ہر چیز سے جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے۔ برج سرطان والوں کے یہ پہلے اور 12ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے۔ پہلا گھر جیسے میں نے بتایا آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کی اپنا عزت وقار ہے، آپ کی عزت نفس ہے، آپ کی فیلیشنز ہے، مون ویسے بھی فیلیشنز سے ریلیٹ کرتا ہے۔ 12واں گھر آپ کا بیرون ملک قیام ہے، آپ کی امیگریشن ہے، آپ کے مخالفین ہیں، آپ کی نقصانات ہیں، اچانک ہونے والے نقصانات ہیں، آپ کی لاشعوری کنڈیشن ہے، آپ کا اسپرچولیزم کے ریزلٹس ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اب جب سے میں نے کہا کہ 12واں گھر آپ کے خفیہ دشمنوں کا بھی ہے، تو یہ گرہن جہاں پہ یہ نقصان آپ کو دے گا، وہاں پہ فائدہ یہ دے گا کہ یہ آپ کے خفیہ دشمنوں کو بھی دبا دے گا، ان کو بھی دبانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، کچھ اس کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے۔ برج اسد والوں کے یہ 12ویں اور 11ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ 12واں گھر ایگزیکٹلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے خفیہ دشمن ہیں، آپ کا بیرون ملک قیام ہے، آپ کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے، آپ کی ہاسپٹلائزیشن ہے، آپ کی قید و بند کی صورتیں ہیں، اگر آپ میں سے کوئی یا آپ کا کوئی عزیز جو کہ لیو سے متعلق ہے وہ انڈر پریزن ہے، تو اس کے لیے کچھ مشکلات جو ہیں وہ اس کے سامنے آ سکتی ہیں، یا آپ انڈر پریزن جا سکتے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ پروردگار کرے ایسا نہ ہو۔ اور اس کا بھی آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کیا صدقہ دے کے، کیا پڑھ کے تو اس سے کور کر سکتے ہیں۔ 11واں گھر آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے گولز ہیں، آپ کی اچیومنٹ ہے، آپ کی سکسس لیول ہے، کس حد تک آپ سکسس کر جائیں، تو آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں دوستوں کے ساتھ وہ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، آپ کی خوش بختی کی تنسیخ ہے یہ، یعنی گڈ لک جو انسان کی چل رہی ہوتی ہے اس میں جو کمی جو ہے اس سے واقع ہوتی ہے، سو آپ کو بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ 12ویں گھر کے وہی منصوبات ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ سنبلہ کے بھی یہ 11ویں اور 10ویں گھر کا حاکم ہے، تو برج سنبلہ والوں کے بھی خوش بختی، دوست احباب اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، آپ کے معاملات میں رکاوٹ، کاروباری حوالے سے جو آپ نے سٹیپس لیے ہوئے ہیں ان کے رزلٹ آنے میں اس کی کامیابی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور پھر 10واں گھر آپ کی مدر ان لا، آپ کے والد، آپ کا کیریئر، روزگار، آپ کا سینئر، آپ کی ترقی، یہ تمام چیزیں برج سنبلہ والوں کی متاثر ہو سکتی ہیں۔ برج میزان والوں کی بھی 10واں اور 9واں گھر ہے۔ 10واں گھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کی ترقی ہے، آپ کا روزگار ہے، آپ کا سورس آف ارننگ ہے، آپ کا سینئر ہے، آپ کی مدر ان لا، آپ کے والد، ان کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکے۔ 9واں گھر آپ کے سبلنگز، آپ کے جو سپاؤز ہیں ان کے بہن بھائی، آپ کے روحانی معاملات، آپ کا بیرون ملک سفر، آپ کی ہائر ایجوکیشن، آپ کی اسپیشلائزیشن، یہ اس سے متعلق ہوتی ہے، سو یہ تمام چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اسکارپیون کے لیے بہت ہی اہم ہے یہ 8واں اور 9واں گھر متاثر ہو رہا ہے، اسپیشلی میں یہ کہوں گا جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔
8واں گھر جو ہے وہ آپ کے دوسروں سے ملنے والے مادی مفادات ہیں، یعنی آپ نے اگر کہیں پارٹنرشپ کی ہوئی ہے تو اس میں سے آپ کو جو ہے وہ مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اپنے ہسبینڈ یا آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے جو ہے مالی معاونت نہیں ملے گی، اور اس کی صحت کے مسائل بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9واں گھر جو ہے وہی آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے بیرون ملک سفر ہیں، آپ کا ویزا وغیرہ اپلائی کرنا ہے، آپ کی روحانیت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سسالی ذوقارب کے ساتھ ساتھ آپ کا ہائر ایجوکیشن بھی ہے، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ سیگیٹیریس کے یہ 8ویں اور 7ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ 8واں گھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ سے دوسروں سے وابستہ آپ کے مادی مفادات ہیں، اگر آپ نے کوئی لون وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ 8واں گھر یہ سب سے نازک گھر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پلیس آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ سو آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے اپنا، آپ صدقہ دے کے اس میں سے اس سے نکل سکتے ہیں۔ بر وقت صدقہ دیجیے اور نماز ادا کیجیے اور پروردگار کے امان میں جائیے، پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ 7واں گھر آپ کی شراکت داری، آپ کی ریلیشن شپ، آپ کا شریک، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ کیپریکارن کی یہ 7ویں 6ٹھے گھر کو متاثر کر رہا ہے۔ 7واں گھر جیسے بتایا گیا آپ کا شریک حیات، آپ کا شریک کار، آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات، آپ کا مد مقابل ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے افراد بھی جو ہیں ان کو 7th ہاؤس کو جو ہے ان کو متاثر جو یہ کرے گا۔ اور 6ٹھا گھر آپ کی صحت ہے، آپ کے ملازمین ہیں، ملازمین کی وجہ سے کوئی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے، یا کوئی ملازم آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ، آپ کی جاب چھوڑنے کی ان دنوں میں غلطی آپ نے قطعی طور پہ نہیں کرنی۔ دلو ایکویریس والوں کے لیے یہ 6ٹھے اور 5ویں گھر کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ 6ٹھا گھر کی پراپرٹیز میں نے آپ کو بتا چکا۔ 5واں گھر آپ کا اولاد، آپ کی منگنی، آپ کی انعامی اسکیموں میں آپ کی پارٹیسپیشن، آپ کی ذہانت، اور بچوں سے آپ کے تعلقات، آپ کے لو افیئرس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس گرہن کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ پائسز والوں کے یہ 4تھے اور 5ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے۔ 4تھا گھر آپ کا خانگی ماحول، آپ کی پراپرٹی، آپ کی سواری، آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات، خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات، گھر کا سکون۔ 5واں گھر آپ کی پریگننسی اور آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات، آپ کی انگیجمنٹ اس سے، آپ کے لو افیئرز اس سے، اور آپ کی ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 کی، یہ سب چیزیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس قمری گرہن کے دوران آپ کو احتیاط کیا کرنی۔ پریگننٹ خواتین کے لیے تو خاص احتیاط ہے، اس کی ہم بہت پہلے میں ایک ویڈیو میرے چینل پہ آ چکی ہوئی ہے، میں اینڈ پہ، بالکل اس کے اینڈ پہ، اس ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کو اس کا لنک دے دوں گا، آپ صرف اس پہ کلک کریں گی اور جا کے دیکھ لیں گی کہ خواتین کے لیے خاص احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے کم از کم 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ، یہ فی فرد کا صدقہ ہے، پر نفر کا صدقہ ہے۔ یہ اگر آپ یہ صدقہ دیں گے تو آپ پروردگار کے امان میں ہوں گے۔ اگر آپ گھر کے افراد زیادہ ہیں، مشورہ تو یہ ہے کہ کم از کم اتنا ضرور دیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ افورڈ نہیں کرتے تو حسب توفیق آپ صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ کسی بھی مستحق افراد کو دیا جاتا ہے، یا آپ چاہیں تو آپ پرندوں کو کہیں بھی سائڈ پہ ڈال سکتے ہیں، راستہ نہ ہو، گزرگاہ نہ ہو جہاں پہ آپ صدقہ ڈالیں۔ بہرحال کسی ڈیزرونگ پرسن کو دینا سب سے آسان ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز کسوف و خسوف ہے، جس کو کہ ہم نماز آیات بھی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ آپ ہمارے واٹس ایپ پہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کو یہاں پہ بھی جو ہے اس کا طریقہ میں لکھا ہوا دے رہا ہوں۔ اس کو نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، یہی نماز کسوف یا نماز آیات لکھ کے، تو وہاں پہ بھی آپ کو ایزیلی جو ہے اس کا طریقہ کار ریٹن میں مل جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو میری نظر میں بروج جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے، وہ برج جوزہ کے افراد ہیں، یعنی جیمنائز ہیں، برج سرطان کے لوگ ہیں، کیپریکارن ہے، ایکویریس ہے، اور پائسز یعنی جدی، دلو اور حوت۔ یہ 5 بروج کو خاص طور پہ اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ خود اس برج سے متعلق ہیں بہت اچھا ہے، یا آپ کا کوئی دوسرا ملنے والا، کوئی عزیز و اقارب میں سے، کوئی بہن بھائیوں میں سے، کوئی دوست احباب میں سے اس برج سے متعلق ہے، تو آپ جو ہے یہ صدقہ ان کو بھی بتائیں، اور یہ چیز جو ہے ان کے ساتھ آپ نے شیئر کرتے چلے جانا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا تھا کہ اعمال زبان بندی آپ کو میں ایک بتاؤں گا، ایک خاص عمل بتاؤں گا، چونکہ یہ تیسرے گھر سے متعلق ہے، سپیچ ہے،
وہ افراد جو کہ یا وہ خواتین و حضرات جو کہ دوسرے پارٹنر کے یا کسی سے بھی اس کی بدگوئی سے، اس کی بد زبانی سے تنگ ہیں، ان کے لیے میں بتانے لگا ہوں۔ کلام پاک کی آیت ہے، بہت مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمم بکمم عمیٌ فہم لا یعقلون۔ آپ نے یہ 734 مرتبہ پڑھنی ہے، 734 ٹائم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بینیفٹ ضرور ملے گا اور اس سے مستفید ہوئیے گا، تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔